سماعت فرمائیے ڈاکٹر جہانگیر حسن سے مقالہ اصغر گونڈوی کی شاعری میں صوفیانہ آہنگ۔ اصغر گونڈوی اردو شاعری کے اس سنہرے عہد سے تعلق رکھتے ہیں جس میں تصوف محض ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا تجربہ بن کر سامنے آتا ہے۔ چنانچہ اصغر نے اسی صوفیانہ تجربے کو اپنی شاعری میں انتہائی جمال و کمال کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اصغر گونڈوی وہ باکمال شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی روایتی حسن و عشق کو تصوف کے آب طہور سے غسل دے کر اسے صرف پاک و صاف ہی نہیں کیا بلکہ اسے ایک حیات جاویداں بھی بخش دی ہے۔ نتیجتاً جناب اصغر اردو غزل کے ان منفرد اور مایہ ناز شعراء کی صف میں ممتاز و نمایاں نظر آتے ہیں جن کے کلام کی خوشبو سے اردو ادب کا دامن ہمیشہ معطر رہے گا۔ اردو شاعری میں تصوف کوئی نئی بات نہیں۔ خدائے سخن میر تقی میر سے لے کر جانے سخن مرزا اسد اللہ خان غالب تک ہر بڑے شاعر نے صوفیانہ اسرار و معارف کو برتا ہے، لیکن اصغر گونڈوی کا معاملہ ان تمام شعراء سے اکثر منفرد اور جدا گانا ہے۔ ان کے ہاں تصوف کوئی گدڑی یا اونی لباس نہیں یا محض ایک روایتی مضمون نہیں بلکہ وہ خود راہ تصوف کے شہسوار بھی تھے اور بحر تصوف کے غواص بھی۔ چنانچہ وہ تصوف کو محض خلوت نشینی پر محمول نہیں کرتے بلکہ اسے عین زندگی، حرکت و عمل، مزاحمت اور نشاط روح کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ عام طور پر صوفیانہ شاعری کو سن کر انسانی ذہن میں دنیا بیزاری، دکھ درد اور تنہائی کا احساس ابھرتا ہے، لیکن اصغر نے اس نظریے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ ان کے ہاں تصوف میں ایک خاص نوع کا نشاط اور انبساط و سرور پایا جاتا ہے۔ وہ غم دنیا پر آنسو بہانے والے شاعر نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں حسن الہی کا جلوہ دیکھ کر جھوم اٹھنے والے صوفی شاعر ہیں، اور یہی سبب ہے کہ فانی بدایونی سے فکری ہم آہنگی کے باوجود ان سے جداگانہ معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ فانی کے ہاں حزنیہ فضائیں اور مایوسیاں ہیں تو جناب اصغر کے یہاں ترب و نشاط انگیزیاں ہیں۔ مرتے مرتے نہ کبھی عاقل و فرزانہ بنے، ہوش رکھتا ہے جو انسان تو دیوانہ بنے۔ شعر میں رنگینی جوش تخیل چاہیے، مجھ کو اصغر کم ہے عادت نالہ و فریاد کا۔ اصغر گونڈوی کی غزلوں میں حسن اور عشق کے الفاظ بھی بار بار آتے ہیں، لیکن ان کا حسن دنیاوی جمال جہاں آرا تک محدود نہیں اور نہ ہی ان کا عشق مجازی کی حدوں میں مقید ہے۔ وہ حسن حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اسیر ہیں۔ وہ کائنات کی ہر مادی شے کو اسی ایک سچے حسن کا پرتو اور عکس سمجھتے ہیں۔ ہے سراپا حسن وہ رنگیں ادا جانے بہار، حسن پر حسن تبسم صبح خندانے بہار۔ کچھ آگ دی ہوس نے تو تعمیر عشق کی، جب خاک کر دیا اسے عرفاں بنا دیا۔ یہ اور ان جیسے بیشتر اشعار ہیں جن میں فلسفہ حسن و عشق کا حسین امتزاج ملتا ہے، اور یہ کہ یہ حسن و عشق محض جذباتیت کے غماز نہیں بلکہ روح کی گہرائی میں اتر کر روح میں انقلاب برپا کرنے کی پوری صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اصغر گونڈوی کے نزدیک انسانی دل وہ پاکیزہ مقام ہے جہاں ذات باری تعالیٰ اپنی تجلیات ظاہر کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ جب انسان قلبی سکون اور تزکیہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کا دل لامکانی اور ماورائی حقائق کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہ عشق حقیقی کے ذریعے قلب انسانی کو روشن کرنے پر زور دیتے ہیں، اس لیے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر واردات قلب کے بغیر نامکمل ہے۔ ان کے کلام میں جذبات کی سادگی و صداقت، اخلاص فکر و خیال اور دردمندی و ہمدردی کا پہلو نمایاں ہے۔ وہ دل کو ان تمام منفی خیالات اور تمام طرح کے برے خواہشات سے پاک و صاف کرنے کی تلقین کرتے ہیں جو انسان کو دنیا کی رنگینیوں میں الجھاتی ہیں، تاکہ تجلیات الہی کا نزول براہ راست قلب پر ہو۔ روایتی تصوف میں جہاں حزن و ملال اور گریہ و زاری پر زور ہوتا ہے، وہیں اصغر کی شاعری میں قلب کی تجلی ایک خاص نوع کی وجدانی کیفیت اور صوفیانہ سرمستی پیدا کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ محبت اور معرفت کے نور سے معمور دل ہمیشہ پرسکون اور طرب انگیز رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی حوادث روزگار سے خوف نہیں کھاتا۔ اصغر گونڈوی کی غزلوں میں قلب کا مرکز ہونا دراصل انسان کے باطن کی بیداری کی علامت ہے۔ وہ ظاہری رسوم و قیود سے ہٹ کر دل کی پاکیزگی اور روحانی بلندی کو اصل ایمان سمجھتے ہیں۔ ساز دل کے پردوں کو خود وہ چھیڑتا ہو جب جان مضطرب بن کر تو بھی لب کشا ہو جا،
چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اصغر گونڈوی کی ایک اور بڑی خوبی ان کا منفرد آہنگ اور ترنم ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک ایسی مٹھاس اور ایک ایسی غنائیت ہے جو سننے والے کے دلوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ ان کا کلام پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی صوفی وجد و سرور اور جذب و کیف کے عالم میں جھوم رہا ہو اور یہ لازوال اشعار گنگنا رہا ہو کہ دیکھنے والے فروغ رخ زیبا دیکھیں، پردہ حسن پہ خود حسن کا پردہ دیکھیں، اشک پہ ہم کو سمجھ لیتے ہیں ارباب نظر، حسن تیرا میرے چہرے سے جھلکتا دیکھیں۔ اس طرح کے اشعار میں جو صوفیانہ رنگ و آہنگ ہے، جو ترنم و جل ترنگ ہے، جو خودی اور یقین ہے، جو محبت اور وارفتگی ہے، اور جو عشق کے جذبات و کیفیات ہیں، وہ ایک انسان کو زندگی کی بڑی سے بڑی مشکلات میں بھی مسکرانا سکھا دیتے ہیں، اور یہی اصغر گونڈوی کی شاعری کا اصل جادو اور کمال ہے۔ اصغر گونڈوی کے یہاں کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی پہچان اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صوفی وہ نہیں ہوتا جو دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جائے، بلکہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے ہجوم اور بندگان خدا کے بیچ رہ کر بھی اپنے دل کو یاد الہی سے شاد و آباد رکھے۔ اصغر گونڈوی کے یہاں ایسے اشعار کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں حسن و کائنات کی حقیقت اور معرفت الہی کے مضامین بطور خاص محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے اشعار کے پردے میں اصغر کائنات کو ایک دھوکہ، فریب اور بے ثباتی کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ہر ایک شے میں تجلیات ربانی کو کارفرما مانتے ہیں۔ چنانچہ اصغر گونڈوی اسی فلسفے کو نبھاتے ہوئے کہتے ہیں: آنکھ ہو جب محو حیرت تو نمایاں ہے وہی، فکر ہو جب کار فرما تو وہی مستور ہے، جو نقش ہے ہستی کا دھوکہ نظر آتا ہے، پردے پہ مصور ہی تنہا نظر آتا ہے۔ غالب کی طرح اصغر نے کبھی بھی دعوی تصوف تو نہیں کیا، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کی شاعری میں صوفیانہ آگہی بھی ہے اور بے ساختگی بھی، اردیت بھی ہے اور حقیقت پسندی بھی، جمالیاتی رنگ و نور بھی ہے اور سرشاری و دلدوزی کے ساتھ حسن و رعنائی بھی۔ اصغر کی یہ حقیقت بیانی قابل دید بھی ہے اور قابل صد آفریں بھی کہ ذروں کا رقص مست یہ شہبائے عشق ہے، عالم رواں دواں بتقاضائے عشق ہے، جب یہ نہیں تو ختم ہے رنگینیاں تمام، ساز خودی میں جوش نوا ہائے عشق ہے۔ علاوہ ازیں اصغر گونڈوی کے یہاں عمر خیام کی لا ادریت بھی موجود ہے، مولانا روم کے مناظر فطرت کی سرمستی بھی ہے اور حضرت حافظ کا بادہ و ساغر بھی، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود وہ قرآنہ تقلید سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی ندرت پسند اور اخاذ طبیعت نے اپنی راہیں خود تلاش کی ہیں۔ لا ادریت، مناظر فطرت اور بادہ و ساغر کے پردے میں یہ حسن تخیل دیکھیں کہ تمام دفتر حکمت الٹ گیا ہوں میں، مگر خلا نہ ابھی تک کہاں ہوں کیا ہوں میں، ساقی تیری نگاہ کو پہچانتا ہوں میں، مجھ کو فریب ساغر و مینا نہ چاہیے، غرق ہیں سب علم و حکمت دین و ایمان دیکھیے، کس طرح اٹھا ہے ایک ساغر سے طوفاں دیکھیے۔ ایک بات اور جو شعراء کے ہجوم میں بھی اصغر کو انفرادیت ادا کرتی ہے وہ ہے ان کی شعریت، دقیق سے دقیق حکیمانہ اور فلسفیانہ خیالات، پیچیدہ سے پیچیدہ اسرار و معارف اور لطیف سے لطیف نقطہ سنجی میں بھی ان کے یہاں شعریت اپنی جاہ و جلال اور وقاریت کے ساتھ جلوہ فرما رہتی ہے۔ چنانچہ ان کا یہ انداز بیان دیکھیں کہ ایک قطرہ شبنم پر خورشید ہے عکس آرا، یہ نیستی وہ ہستی افسانہ ہے افسانہ، لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ ان جیسے اشعار میں بڑے ہی حکیمانہ طور پر ذات مطلق اور وجود مطلق کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ باور بھی کرایا گیا ہے کہ مستقل جلوہ صرف ذات مطلق کا ہے، اس کے علاوہ تمام رنگینیاں کالعدم ہیں یا پھر اسی کے جلوے اور مظاہر ہیں۔ آج جب ہم مادی دور، نفسیاتی اضطراب اور ذہنی تناؤ کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایسے میں اصغر گونڈوی کی صوفیانہ شاعری ہمارے دلوں کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ باہری دنیا کے ہنگاموں سے نجات پانے کا واحد اور تنہا ذریعہ اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنا ہے۔ بلا شبہ اصغر گونڈوی کی غزلیں ہمیں امن و امان، محبت و الفت، چین و سکون
اور خدا کی ذات پر کامل اعتماد اور توکل کا درس دیتی ہیں۔ انہوں نے غزل کے روایتی رنگ کو تصوف کے نور سے معمور کیا اور اردو ادب کو وہ معراج عطا کی کہ جس پر ہمیشہ ناز کیا جاتا رہے گا۔ جسے لینا ہو آ کر اس سے اب درس جنوں لے لے، سنا ہے ہوش میں ہے اصغر دیوانہ برسوں سے۔